ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں زندگی سادگی اور محبت سے بھری ہوئی تھی، ایک غریب مگر نیک دل عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ ایک ضعیف عورت تھی جس کی عمر نے اس کی کمر کو جھکا دیا تھا اور اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھیں۔ اس کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور اس کے واحد سہارا اس کا بیٹا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ اکرم جوان، مضبوط اور خوش شکل تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کا دل سخت اور خود غرض بن گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کو بھول کر اپنی زندگی کے خوابوں میں مگن رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شہر میں نوکری کی تلاش میں تھا تاکہ وہ پیسہ کما سکے اور ایک بڑی زندگی گزار سکے، مگر اس نے کبھی اپنی ماں کی خدمت اس کے احساسات کو اہمیت نہ دی۔ اکرم جب شہر میں رہنے لگا تو وہاں کی چمک دمک نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا اور اپنی ماں کو بھول گیا۔ فاطمہ اپنی تنہائی میں بس اکرم کی واپسی کی دعا کرتی رہتی، مگر اکرم کو اپنی ماں کی یاد نہ آتی۔ ایک دن اکرم شہر سے اپنے گاؤں واپس آیا۔ فاطمہ خوشی سے اس کے آنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس کی جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مگر اکرم کے دل میں اپنی ماں کے لیے کوئی محبت باقی نہ تھی۔ وہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے آیا تھا۔ اکرم نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے شہر میں کام مل گیا ہے اور مجھے وہیں رہنا ہے۔ آپ کے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، اس لیے آپ کو کسی اور جگہ منتقل ہونا پڑے گا۔ فاطمہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کی بات سنی، مگر اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں پالنے میں اپنی زندگی کی ساری خوشیاں قربان کیں۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اکرم نے سرد لہجے میں جواب دیا، اماں مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اب وہ بچہ نہیں رہا جو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اکرم نے اپنی ماں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوڑ دیا جو گاؤں کے آخری حصے میں تھا اور خود شہر چلا گیا۔ فاطمہ نے اپنی باقی زندگی تنہائی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر دن اللہ سے دعا کرتی کہ اس کا بیٹا خوش اور کامیاب ہو۔ وقت گزرتا گیا اور اکرم شہر میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر وہ خوشی نہ پا سکا۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ ایک دن اکرم کو خبر ملی کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے۔ وہ فوراً گاؤں واپس آیا۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فاطمہ بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اس کا جسم کمزور اور بے جان ہو چکا ہے۔ اکرم نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے کہا، اماں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی، مجھے معاف کر دو۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کو کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ کہہ کر فاطمہ نے آخری سانس لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اکرم نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگتا رہا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ فاطمہ کی وفات کے بعد اکرم نے اپنی ماں کی قربانیوں کو یاد کیا اور اس کی محبت کی گہرائی کو سمجھا۔ اس نے اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور اپنی ماں کے لیے دعا کرنے میں گزاری۔